السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد ظہیر میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم اپنے معمول سے ہٹ کے بات کریں گے۔ اکثر و بیشتر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے قانون اور اس کے مختلف پہلوؤں پر، لیکن آج ہم بات کریں گے جو موجودہ صورتحال فلسطین کی، اسرائیل کی چل رہی ہے اور اس پہ پاکستان، ترکی، افغانستان اور جو باقی ممالک ہیں ان کا اس پہ، اور عرب ممالک ہیں ان کا اس پہ کیا سٹانس ہے۔ ایک آپ کہہ لیں کہ تجزیہ شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ، مختلف لوگوں کا، مختلف ماہرین کا، اور اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ معاملات کس نہج کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم بات کریں فلسطین کی موجودہ صورتحال کی، اور ہم دیکھیں جو اسرائیل کا پریزیڈنٹ ہے اس نے جو اپنا بیان دیا، اس نے اپنے ایک بیان میں کہا، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے، تو انہوں نے 3 دفعہ بات یہ کہی کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ ایران سے ہے، ایران سے ہے اور پھر ایران سے ہے۔ یہاں پہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے ان 57 مسلم ممالک سے 1.5 ارب مسلمان سے خطرہ ہے، جو میں نے یہ جو حرکت کی ہے، میں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا ہے، مسلمانوں پہ نماز پڑھتے وقت حملہ کیا، جمعہ کی نماز پڑھتے وقت حملہ کیا ہے، یہ وہ 1.5 ارب مسلمان اسرائیل پہ چڑھ دوڑیں گے صلاح الدین ایوبی کی طرح، اور ہمیں سانس نہیں لینے دیں گے۔ لیکن البتہ اس نے صرف ایران کا نام لیا، لیکن اس میں بھی بہت سارے اور پہلو بھی ہیں۔ ہم بات کریں کہ اب موجودہ صورتحال جو چیز ہونی تھی جو ہوئی، اور اس کے بعد جو اسرائیل کو، یہ نہیں کہ صرف اسرائیل نے کیا ہے، اس کو جوابی کارروائی میں اسرائیل کو بھی بہت سارا نقصان ہوا ہے۔ ان کا جو پاور پلانٹس ہیں بجلی کے، وہ بند ہو گئے، ان کی پوری برگیڈ اڑا دی گئی، اور ان کے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، اور ان کے جو راکٹس ہیں ان کا نشانہ بنے۔ حماس جو تنظیم ہے، انہوں نے وہ اس پہ بڑی تیزی سے اور سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بھی بات آئی کہ لبنان کی طرف سے 3 راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے اس کی تردید کر دی کہ وہ کیے تو گئے ہیں لیکن وہ پانی میں آ گرے ہیں، یعنی کہ اس سے کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک جرت کا کام انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے میزائل داغے ہیں۔ باوجود اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے، انہوں نے اوپنلی سپورٹ کیا ہے۔ ہم جو فلسطینی بھائی ہیں، ان مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہر حوالے سے، اور یہ بات وہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھائیں گے۔ بات یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بات سوشل میڈیا پہ آئی تو لوگوں نے بہت ساری اس پہ کرٹکس کی۔ لوگوں نے کہا کہ آیا کہ ایٹم بم آپ نے اس لیے بنایا ہے، آیا کہ 70 سال سے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں یہی دلاسا دے رہے ہیں کہ جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، وہ ہماری شارک ہیں۔ وہ ہماری اچھی کیسی شارک ہیں؟ دیکھیں، میری شارک ہے اور میری شارک پہ کوئی ہاتھ ڈالے یا وہ کوئی کاٹ دے تو میں زندہ رہوں گا؟ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک ناقدین کے حوالے سے ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ جب آپ کی شارک کاٹ دی گئی ہے تو آپ زندہ کیسے ہیں؟ اسی طرح خدا را جو آپ فلسطینیوں کو دلاسا مت دیں، ان کے ساتھ عملی اقدام کر کے چلیں، انہیں سپورٹ کریں یا کچھ بھی جو چیز ہے۔ لیکن جب ماہرین سے اس حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی پاکستان اور ترکی کا سٹانس تو بہت کلیئر ہے، یہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا کو بیانات بھی دیے ہیں، پریس ریلیزز بھی جاری کی ہیں، لیکن پاکستان عملی اقدام کوئی صورت میں نہیں کر سکتا کہ پاکستان اس پہ فوج اپنی چڑھا دوڑے یا اس پہ اپنا شاہین 1 شاہین 2 میزائل گوری اور داغ دے، چونکہ ایک نظام ہے، ایک سینیریو، آپ اس سے بالاتار ہو کے نہیں چل سکتے۔ پاکستان کو حال ہی میں بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان اس وجہ سے بھی کچھ محتاط ہے کہ جو پاکستان کا GSP+ سٹیٹس ہے، جو حال ہی میں ملک میں کشیدہ صورتحال رہی، وہ سفیر کو برطرف کرنے کے حوالے سے اور TLP کے حوالے سے، تو جو باقی یورپین یونین ہے انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو GSP+ سٹیٹس ہے اسے ختم کیا جائے، چونکہ یہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پہ ٹیررزم ابھی تک ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ اور دوسری طرف FATF کے حوالے سے ہے کہ پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں ہے، لیکن اس میں دوسری جو بات کرنے والی ہے وہ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے اس بات پہ یقین دہانی کرائی کہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کے، جو پاکستان جلد ہی آنے والے دنوں میں گرے لسٹ سے باہر نکل آئے گا، اور GSP+ کے سٹیٹس کو وہ برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں نے کچھ لوگوں سے جب ماہرین سے بات کی تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں کہ پاکستان اور ترکی صرف اس کا حل نہیں نکال سکتے، جو مسلمان ممالک کا جو پلیٹ فارم ہے OIC، ان کو متحد ہونا پڑے گا۔
اگر یہ سمجھتے ہیں، وہ جب طیب اردگان نے بات کی اپنے خطاب میں، جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ بیت المقدس محفوظ نہیں، خانہ کعبہ بھی محفوظ نہیں، خانہ کعبہ محفوظ نہیں تو مدینہ المکرمہ بھی محفوظ نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ 1.5 ارب مسلمانوں کی ہوتے ہوئے ان کا قبلہ اول محفوظ نہیں ہے، ان کا خانہ کعبہ پہ حرمت کی بات آ سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حرمت کی بات آ سکتی ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جو ہمارا سب کچھ وہی ہے، بیت المقدس کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہمیں یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، بڑوں کو، کہ ان مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عربوں کا اس میں کیا کردار ہے۔ عرب پہلے کی طرح عیاشی میں پڑے ہیں، عربوں نے اسے پہلے بھی گوایا تھا، عرب اب اسے اپنی عیاشی کی وجہ سے گوا رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ اس میں جو المختصر اینڈنگ ریمارکس پہ یہی بات کروں گا کہ آج کی جو موجودہ صورتحال رہی، وہاں پہ 8 سے زائد بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جو اسرائیل کی طرف سے ایئر ریڈ کی جا رہی ہے معاملات اسرائیل۔ اب یہاں پہ ایک اور بات اہم ہے کہ اسرائیلی جو صدر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی ہمیں بہت پرواہ ہے، مطلب فلسطینیوں سے ہمیں بڑا پیار ہے، ہم انہیں تو مار ہی نہیں رہے، ہم جو ان کے فریڈم فائٹرز ہیں ہم ٹیررسٹوں کو مار رہے ہیں۔ یعنی کہ جو ان کی تنظیم ہے حماس وہاں پہ جو کام کر رہی ہے فلسطینیوں کے لیے اور باقی سارا معاملہ ہے، وہ کہتا نہیں ہم جو دہشت گرد ہیں ان کو مار رہے ہیں، حالانکہ وہ دہشت گردوں کے نام پہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ ان کے فریڈم فائٹرز کو مار رہے ہیں جو ان کے لیے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، ترکی کہاں پہ کھڑا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہاں پہ ضرورت ہے کچھ عملی اقدامات کی۔ اگر آج فلسطینی محفوظ نہیں تو کل یہ بات میرے منہ میں حاک ہو کہ ہمارے باقی چیزیں بھی محفوظ نہیں، ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا۔ ہماری آرمی ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ بھی میں چیز سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کے اپنے ایک تحفظات ہیں، اپنا ایک سٹیٹس ہے، اس سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اس طرح کا بیانات دیتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل مناپلی ہے اس حوالے سے بڑے سارے پریشرز ہوتے ہیں، لیکن البتہ ہنگامی بنیادوں پہ جو دونوں ممالک ہیں، ترکی پاکستان اور جتنے مسلم ممالک ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، جو پیچھے گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے، OIC کے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائیں۔ اور 1.5 ارب مسلمان ہیں یار، بہت سارا، 1.5 ارب بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سٹانس لے لیں، 10 ملک بھی سٹانس لے لیں، اور اسرائیل تو کہیں پہ نظر نہیں، اسرائیل اتنا سارا، آپ میپ میں بھی دیکھیں تو اسرائیل اتنا سارا ملک ہے، سارے اسلامی ملک کے گھیراؤ میں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اس نے پوری مسلم امہ کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں فلسطینی بھائیوں کے لیے بہت ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور غیب سے مدد دے، لیکن جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میرا ذہن یہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ غیب سے مدد تو آ سکتی ہے، لیکن مجھے یہ پھر اقبال کا شعر یاد آتا ہے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہو، جب تک ہم میدان عمل میں نکلیں گے نہیں، اللہ کی مدد و نصرت کیسے آ سکتی ہے؟ 313 لوگ جب میدان بدر میں گئے تو وہ میدان میں گئے، وہ اپنا اسلحہ لے کے گئے جو وقت کے مطابق تھا، بے شک پورا نہیں تھا، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، لیکن وہ گئے تھے، اللہ پہ یقین کامل تھا۔ اور اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ اللہ نے پھر فرشتے اتارے۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جی ہماری تلوار ایسے ہوتی تھی اور اگلے کی گردن کٹ جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے مدد و نصرت ہمیں بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے کچھ اصول و ضوابط رکھے ہیں، جب تک انہیں ہم پورا نہیں کریں گے تو یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا، اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور انٹرنیشنل نقطہ نظر سے بھی، کہ پاکستان کو کیا تحفظات ہیں اور ترکی کو کیا تحفظات ہیں، یا پھر جو ہے یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے، اور مسئلہ حل ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ مسلم ممالک خدا کے لیے مسلم امہ کو دیکھیں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور OIC کا پلیٹ فارم سے چھا جائیں۔ تو یہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ جب نکل کے، اور جس نے صحرا سے نکل کے روما کی سلطنت کو الٹ کر رکھ دیا ہے،
قریب ہے کہ وہ شعر پھر سے ہوشیار ہوگا. یہ شعر مصرع میں رد و بدل ہو گیا, اس کے لیے معذرت ہے. اور پھر اور بھی شعر ہے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب شہل یہ لذت آشنائی. تو امید کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہابے ہر گوش میں سو رہے ہیں اس سے اٹھیں گے, بیدار ہوں گے, اور مسلم امہ کے لیے جلد از جلد کوئی ایسا سٹانس لیں گے جو بے حرمتی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں اس کا ازالہ کیا جا سکے, ورنہ وقت دور نہیں کہ معاملات بہت خراب ہوں. ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تجزیہ, یہ ویڈیو اور یہ رائے پسند آئی ہوگی. اگر تو آپ کو یہ رائے اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا. پھر انشاءاللہ کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ نگہبان.